پڑھنے سے انشاءاللہ عزیز وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آپ نے سجدے کے دعا کا ذکر کیا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، تو میں نے بھی ایک بات سنی تھی کہ سجدہ چاہے وہ نفل نماز کا ہو، سنت کا ہو یا فرض نماز کا ہو، آپ اس میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ تسبیحات کے فوراً بعد آپ کوئی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس سے متصل ایک سوال ہے کہ دعا کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ دعا میں بعض اوقات وسیلہ مانگا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں فلانی حاجت پوری کر دے، تو یہ وسیلہ مانگنا درست ہے یا نہیں؟ اور اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کے تعلق سے سوال آیا تو پہلی چیز یاد رکھیں، اس پہ علماء کے جو فتوے جو میں نے پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، جو دعا آپ کو سجدے میں کرنا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، الگ سے نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں ہاتھ ایسے نہیں ایسے رکھتے ہیں، یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ اوپر رکھے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ جو دعا سجدے میں کرنا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، نماز سے ہٹ کر سجدہ نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو پہلی وضاحت یہ کہ وہ نماز کا سجدہ ہے۔ آپ نفل نمازوں کے اندر یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفل نماز میں آپ سجدے کی حالت میں نفل کا آپ آخری سجدہ چن لیں کہ آخری سجدے میں کروں گی تاکہ اس کے بعد یا کروں گا قاعدہ ہوتا ہے سیدھا، تو نفل نماز کے سجدے میں کرنا ہے، اس کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے۔ کیا یہ دعا دوسری زبان میں کی جا سکتی ہے؟ اس کے تعلق سے بہت سارے مفتیان کے فتوے جو یہ ہے کہ ہاں آپ اپنی زبان میں یہ کام کر سکتے ہیں، اس کا جواز بہرحال موجود ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے اور ہندوستان کے تو کافی مفتیان نے فتویٰ دیا کہ ہاں وہ اپنی زبان میں جو بھی زبان آپ جانتے ہیں، اردو کیجئے، ملیالی، تیلگو، پنجابی، کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کی لینگویج، اس لینگویج میں بھی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ دعا بہرحال کر سکتے ہیں۔ سوال کا ایک حصہ تھا کیا دعا کے اندر وسیلہ ضروری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا، تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا تھا جب آپ دنیا میں تھے اور حیات تھے۔ اس کے تعلق سے علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد ایسی دعائیں کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے۔ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بینائی دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جا کر دعا کرو، اور دعا سکھائی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور آپ کو بینائی اللہ نے دے دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، بارش نہیں ہوئی، آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دعا کی، اے اللہ جو ہے جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے اور تو بارش کو جو ہے برساتا تھا، اب تیرا نبی ہم میں باقی نہیں رہا، لہٰذا میں جو ہے عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور بارش ہوئی۔ تو پتہ چلا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا، اب درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب درست نہیں ہوگا۔ ہاں جو نبی سے محبت ہے، محبت ایک شرعی عبادت ہے، یاد رکھیں، جو نبی سے ہوتی ہے، وہ وسیلے سے کوئی کہہ لے کہ اللہ جو نبی سے تجھ کو یا نبی سے مجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے، وہ تو جائز ہوگا، کیونکہ انبیاء نبی سے محبت یہ شرعی عبادت ہے، یاد رکھیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی لینا وسیلہ بہرحال یہ بعد میں کسی صحابی ثابت نے، لہٰذا میں کہوں گا یہ درست اور صحیح نہیں ہوگا۔